کیا کبھی آپ نے اپنا کوئی بڑا خواب سب کو بتایا ہے اور پھر کیا ہوا؟ کیا آپ نے محسوس کیا کہ جیسے خواب کی آگ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی؟ کبھی کبھی جب ہم ارادوں ارادوں کو بہت جلد زبان دے دیتے ہیں تو وہ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عارف نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ ہر ہفتے وہ نیا ارادہ کرتا۔ ایک دن کہتا، میں گاؤں کی سب سے بڑی دکان کھولوں گا۔ اگلے ہفتے کہتا، میں مٹی کے برتن بنانا سیکھوں گا۔ پھر کبھی اعلان کرتا، میں اپنا گھر خود بناؤں گا۔ لیکن عارف کی ایک عادت عجیب تھی۔ وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پورے گاؤں کو بتا دیتا تھا۔ بازار میں جا کر زور سے کہتا، دیکھنا میں سب سے کامیاب انسان بنوں گا۔ لوگ تالیاں بجاتے، تعریف کرتے، حوصلہ دیتے اور عارف خود کو کامیاب محسوس کرنے لگتا۔ رات کو وہ فخر سے سوتا، لیکن اگلی صبح جب کام شروع کرنے کا وقت آتا اس کی ہمت غائب ہو چکی ہوتی۔ چند دن گزرتے اور خواب بھی گزر جاتا۔ نہ دکان کھلی، نہ برتن بنے، نہ گھر بنا۔ سال گزرتے گئے، اعلان ہوتے رہے، تالیاں بجتی رہیں، لیکن اس کے ہاتھ خالی رہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ہر بار ناکام کیوں ہو جاتا ہے۔ ایک شام وہ پرانے کنویں کے پاس اکیلا بیٹھا تھا۔ ایک بزرگ اس کے پاس آئے، سادہ مزاج، خاموش، لیکن سب ان کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا اتنے پریشان کیوں ہو؟ عارف نے آہ بھری، میرے خواب بہت ہیں لیکن میں کچھ مکمل نہیں کر پاتا۔ بزرگ نے نرمی سے پوچھا، جب تمہیں نیا خیال آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ عارف بولا، میں سب کو بتا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں لوگ مجھ پر فخر کریں۔ بزرگ مسکرائے، کل صبح میرے باغ میں آنا۔ اگلے دن بزرگ کے ہاتھ میں 2 بیج تھے۔ ایک بیج انہوں نے عارف کو دیا، اسے زمین میں دفن کر دو۔ عارف نے بیج مٹی میں ڈال دیا۔ پھر بزرگ نے دوسرا بیج ہاتھ میں اٹھایا اور بچوں کو بلا کر کہا، دیکھو یہ بیج جلد ایک بڑا درخت بنے گا۔ بچے تالیاں بجانے لگے۔ بزرگ نے وہ بیج ایک پتھر پر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے، زمین میں دفن بیج کو وہ خاموشی سے پانی دیتے رہے۔ کچھ دن بعد مٹی سے ایک ننھی سی کونپل نکلی۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور جو بیج پتھر پر رکھا تھا وہ دھوپ میں سوکھ گیا۔ پرندے اسے لے گئے، وہ کبھی درخت نہ بن سکا۔ بزرگ نے عارف سے کہا، بیٹا بیج کو اگنے کے لیے خاموشی چاہیے، اندھیرا چاہیے، مٹی میں چھپ کر رہنا چاہیے۔ اگر اسے کھلے میں رکھ دو اور سب کو دکھاتے رہو تو وہ سوکھ جائے گا، بالکل تمہارے خوابوں کی طرح۔ عارف چونک گیا۔ بزرگ بولے، جب تم اپنے خوابوں کا اعلان کرتے ہو، لوگوں کی تعریف تمہیں وقتی خوشی دیتی ہے۔ تمہارا دماغ سمجھتا ہے جیسے تم کامیاب ہو چکے ہو، پھر دل کی آگ بجھ جاتی ہے۔ وہ توانائی جو عمل کے لیے چاہیے تھی باتوں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ عارف کو احساس ہو گیا، وہ برسوں سے یہی غلطی کر رہا تھا۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا، وہ ایک سادہ کام کرے گا، ایک لکڑی کی کرسی بنائے گا، لیکن اس بار کسی کو نہیں بتائے گا۔ وہ خاموشی سے کام کرنے لگا، کبھی تھک جاتا، کبھی غلطی کرتا، کبھی دوبارہ شروع کرتا، مگر کسی کو خبر نہیں تھی۔ کوئی سوال نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، صرف وہ تھا اور اس کی محنت۔ ہفتے گزرے، کرسی تیار ہو گئی۔ جب وہ اس پر بیٹھا تو اس نے پہلی بار حقیقی فخر محسوس کیا، وہ فخر جو الفاظ سے نہیں، عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ پڑوسی نے پوچھا، یہ کب بنائی؟ تم نے تو بتایا بھی نہیں۔ عارف مسکرایا، میں پہلے مکمل کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی کاریگری کے قائل ہو گئے، وہ مشہور ہو گیا، لیکن اب وہ کبھی اپنے منصوبوں کا اعلان نہیں کرتا تھا، وہ صرف نتیجہ دکھاتا تھا، اور لوگ اس کے الفاظ نہیں، اس کے عمل کی عزت کرتے تھے۔ اب ذرا خود سے پوچھو، کتنی بار تم نے اپنا مقصد سب کو بتایا اور پھر راستے میں ہار گئے؟ کتنے خواب صرف اس لیے مر گئے کیونکہ تم نے انہیں بہت جلد بیان کر دیا؟ یاد رکھو، خواب نازک ہوتے ہیں، انہیں حفاظت چاہیے، انہیں اپنے دل میں رکھو، انہیں محنت کی مٹی میں دفن کرو۔ جب وہ درخت بن جائیں گے، دنیا خود دیکھ لے گی، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
अगली बार जब तुम्हें अपने बड़े मंसूबे के बारे में सबको बताने का दिल चाहे, रुक जाना, खामोश रहना, बीज को अंधेरे में उगने देना। जब दरख्त मजबूत हो जाएगा वो खुद बोलेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही सबक आमोज किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।